अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ग्रुप ज़ौक़ आगही के मुअज़्ज़ज़ सभी मेंबरान की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोग्राम जो है ये हम बड़े शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑडियो वायरल हुई है 44 मिनट और 19 सेकंड की, तो ज़ाहिर है इसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। तो चूँकि हम सब भी लेडीज़ हैं और ये एक विमेन राइट का इशू है, तो हमने मुनासिब समझा कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें। तो ऑडियो तो सभी लोगों ने सुन ली होगी, उसका वीडियो लिंक्स वगैरह भी बन चुके हैं, वो भी सभी ने देख लिए होंगे। तो मैं अपने ग्रुप की एडमिन से दरख्वास्त करती हूँ कि इसका आगाज़ करें। सबसे पहले मैं अफाफ को दावत देती हूँ कि वो इस ऑडियो के बारे में कुछ कहें। जो भी लेटेस्ट इश्यूज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं तो उनके ऊपर बात करता है हमारा ग्रुप सबसे पहले, और हमारी ये कोशिश होती है कि उस मसले को हर एंगल से देखा जाए, और अगर कहीं किसी को लेडीज़ की तरफ से किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसको पूरी तरीके से वो सपोर्ट मुहैया की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। निदा जो कि मिर्ज़ा ताहिर की नवासी हैं, उनकी ऑडियो देखी है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है उनकी ऑडियो सुन के। मैंने अभी ग्रुप के ऊपर जो आप लोगों ने बातचीत की है, मैंने वो बातचीत भी नहीं सुनी क्योंकि मैं अभी काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो मैं डायरेक्ट अपनी बात स्टार्ट कर रही हूँ कि मैंने जो निदा के बारे में ये सुना है कि उसका रेप होता रहा है 1 साल की बच्ची थी, जब से लेके उसका रेप करता रहा है मिर्ज़ा मसरूर का साला। तो 8 साल तक उसका मुसलसल रेप किया उसने, और वीक में कई दफ़ा उसने उसको अपनी हिवस का निशाना बनाया है। और चलो तब तो वो बच्ची थी, फिर वो बड़ी हो गई, तब तक वो करता करता रहा है, उसका रेप करता रहा है। और लास्ट टाइम जो कि वो वहाँ से छूटी है, उसने शुक्र अदा किया है, और वो कहती है कि मेरे मुंह पे हमेशा ये अल्फाज रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं दुआ नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल, ज़ाहिर है जब एक इंसान ज़ुबान से नहीं दुआ कर सकता लेकिन उसका दिल दुआ कर रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ए खुदा, अगर कोई खुदा है तो वो सुने, अगर अल्लाह है तो वो सुने, और वो देखे और वो समझे खुद ही कि एक मजलूम के साथ ये क्या हो रहा है। एक बच्चा जो कि पैदा होता है और वो इस निशाने का सामना बनता है, और वो बड़े होते तक वो उस चीज़ का सामना करता रहता है। वो तकलीफ़ सिर्फ वो शख्स जान सकता है, वो बच्चा जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। तो उसने इस वाक़े के बाद जब उसने अपनी जान छुड़वाई है उस शख्स से, तो उसने खतूत लिखे हैं, मिर्ज़ा मसरूर को उसने खतूत लिखे हैं। हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफातुल मसीहुल ख़ामिस रहमतुल्लाह अलैह, उनको पता नहीं क्या क्या अलकाब दे के उसने खतूत लिखे होंगे, मगर उन्होंने उसकी किसी बात पे कान नहीं धरे, और क्योंकि वो उनका साला है, उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि ये मेरे ख़ानदान की बेटी है। चलो हम तो उनकी जमात की बेटियां हैं, हमारे ऊपर ना सुने, ठीक है, हम समझ आती है कि हमारे ऊपर नहीं सुनते, लेकिन वो तो उनके ख़ानदान की बेटी है, उसकी बात नहीं सुनी उन्होंने। और उन्होंने उसे एक बहुत ही घटिया किस्म की बात, वो घटिया बात उन्होंने ये की कि तुमने मुझे ऐसे कहा था। सुने जरा वो ऑडियो सुने और फिर सोचें कि उन्होंने उससे क्या बात की, कि वो उस कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुमने उनको उसको खुद पेश किया अपने आप को। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। मिर्ज़ा मसरूर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि आप उस बेटी को कह रहे हैं कि तुमने खुद पेश किया उसको। मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगी कि ये क्योंकि ये जो खुलफा हैं या ये ख़ानदान है, ये दूसरों के साथ जुल्म करता रहा है तो इनको इसका बदला मिला है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि बदला मिलने का मतलब ये होता है कि उसको ज़ाती तौर पे खुद तकलीफ़ हुई हो, लेकिन उनको खुद तकलीफ़ नहीं हुई, उनके उन बच्चों को तकलीफ़ हुई है जो कि हमारे जैसे हैं, उनको तकलीफ़ हुई है। वो बच्ची जो है वो मुझे अपनी बच्ची महसूस हुई है, यकीन करें मुझे बिल्कुल वो अपनी बच्ची लगी है, और मैं उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ।
میں کہتی ہوں کہ ہم ندا کے ساتھ ہیں، ہم اس کا سہارا بنیں گے، ہماری کوئی ہیلپ کی اس کو ضرورت ہے، ہم کریں گے اس کی ہیلپ۔ اس ساری بات کے بعد میں تو کہوں گی کہ ان کی یہ جو آواز ہے، یہ ندا، ان کی آواز کو پھیلا دیں، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ مرزا مسرور کے فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ مرزا مسرور اس سے کہہ رہے ہیں تم خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم خاموش رہو۔ تو وہ خاموش رہے، اگر وہ خاموش نہیں رہے گی تو اس کی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کر دیا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کو غائب کر دیا جائے۔ جیسے کہ عطیہ بتاتی ہے کہ ربوہ میں بہت ساری لڑکیوں کو غائب کر دیا گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ اسی طرح ان کے اپنے خاندان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، خدا کا خوف کریں۔ اور میں کہتی ہوں مرزا طاہر کے متوالو، میں بھی انہی میں شامل تھی۔ سوچو، سنو، دیکھو یہ مرزا طاہر کے خاندان میں مرزا طاہر کی بچی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہو جاتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سوچیں ہیں، آپ دنیا میں آئے ہیں، ابھی آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، ایک بچہ دنیا دیکھ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، تو وہ اس چیز کا نشانہ بنتا ہے اور مسلسل بنتا جاتا ہے اور وہ اس چیز سے گن کھاتا ہے۔ 100%، 1000% میں کہتی ہوں، ایک بچہ اس چیز سے گن کھاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ اس کے ساتھ یہ مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے، تو وہ جب یہ دیکھتا ہے، روحانی چیزیں دیکھتا ہے، دعائیں دیکھتا ہے، نمازیں دیکھتا ہے، یہ سب کچھ دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کیا ہے جو میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو کسی کا ریپ کرتا ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہارے فلاں کو مار دوں گا، اس کو ڈراتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ڈرانے کے لیے نا چھوٹے بچے کو، اور وہ بچہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو وہ بچہ اپنے اندر وہ ہر وقت یہ چیز محسوس کرتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ یہ نفسیات ہے انسان کی نا۔ ایک عام انسان جو ہے نفسیاتی طور پہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو بڑی آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو جب وہ بڑی ہو گئی ہے اور اس نے بتایا ہے اور اس نے اس چیز کو ٹھوکر ماری ہے کہ جا دفع ہو، اپنی جان چھوڑ میری، تو جب اس نے یہ خط لکھے ہیں، مرزا مسرور کو خط لکھے ہیں، اور مرزا مسرور جو ہے ان خطوں کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے کیونکہ وہ ان کا سالہ ہے، اور پھر اس کو ہی کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اس کو پیش کیا، حد ہو گئی ہے، آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ایک بچہ اپنے آپ کو کیسے پیش کر سکتا ہے، وہ تو اس کا مسلسل ریپ کرتا چلا آیا ہے، اور وہ کیسے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے کہ وہ اس کو پیش کر رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں آپ کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی سے لے کے وہ ریپ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور وہ آپ کا سالہ ہے، اس لیے آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ بالکل روزی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہماری ایک بہن عطیہ، اس نے بھی یہ بتایا ہے کہ کافی اس نے پروگرام کیا اس بارے میں، اور اس نے بھی بتایا کہ ربوہ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مار کے ان کے گھروں کے صحنوں میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ندا ہے، ان کی سیکیورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کو مطلب کہ ان کو سیکیور کیا جائے کسی طرح، وہاں سے یہ نکلیں گی تو سیکیور ہوں گی نا، کوئی پتہ نہیں وہاں پہ ان کو زہر دے دیا جائے، ان کو کسی طرح ان کو مار دیا جائے، تو پھر ادھر ہی ان کے جو بنے ہوں گے، ان کے سینوں میں قبرستان بنے ہوں گے ایسی لڑکیوں کے، تو ان میں یہ بھی دفن کر دی جائے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر میں یا جہاں پہ بھی کہیں ہیں وہ سیکیور نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، وہ کسی بھی وقت ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، کچھ اس کا کیا جائے، تو ہمیں یہ آواز پھیلا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جماعت ہے، جماعت مرزا مسرور ہے اس کے پیچھے۔ اور مرزا مسرور اسے کہہ رہے ہیں تم پہلے کیوں نہیں بولی؟ کس وقت بولتی وہ؟ جب وہ 1 سال کی تھی تب بولتی وہ؟
اس کو کہہ رہے ہیں تم پہلے کیوں نہیں بولی، اب تم بولی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ظاہر ہے میرا ابھی یہ گناہ ہے کہ میں اب بولی ہوں، یہ میرا گناہ ہے، آپ کو یہ برا لگ رہا ہے۔ مرزا مسرور اسے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، تھوڑے دن لوگ بولیں گے پھر چپ کر جائیں گے، دیکھیں ذرا ڈٹائی دیکھیں ان کی، کہ تھوڑے دن لوگ بولیں گے پھر چپ کر جائیں گے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ تھوڑے دن بولیں گے۔ ابھی مرزا مسرور کا ایک تو گھر خطرے میں ہے، اور دوسرا ان کی گدی خطرے میں ہے، اور تیسرا جماعت پوری کی پوری خطرے میں ہے۔